وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر کتنی عجیب تر ہے انسان کی بدگمانی دنیا کی زندگی کو سمجھا ہے جاویدانی کیا دور بچپنے کا پیری ہو کیا جوانی پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی نہیں روب دبدبا ہے نہیں دہشت ہلاکو ہوئے گم جہاں سے آخر چنگیز جیسے ڈاکو ملی خاک میں نزاکت گئی ساری ننترانی پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی شداد اور قارون فرعون اور حامان نمرود جیسا ظالم لقمان جیسا ذیشان ہوئی خاک سب پہ غالب گئی ساری گلفشانی پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی یہی بات ہے حقیقت کچھ بھی نہیں فسانہ جو کہہ رہا ہو اس پر شاہد ہے خود زمانہ یہی حال ہے جہاں کا یہی ریت ہے پرانی پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی حاضرین سامعین معزز خواتین بزرگوں جوانوں عزیز بچوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1000 کی تعداد ہوتی ہے اور 10 لوگ بھی ماننے والے نہیں ہوتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف 40-50 لوگ ہی مسجد میں رہیں لیکن اگر ان میں سے آدھے یا آدھے سے زیادہ یا سارے لوگ مان گئے تو بہت بڑا کام ہو گیا اس لیے تعداد کو نہ دیکھ کر کے اور دل برداشتہ نہ ہو کر کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسجد میں جمعہ کی دن مسجد بھر جاتی ہے لوگوں کو آنا چاہیے لیکن لوگ بڑے لاپرواہ ہیں یہ کمی ہے یہ ایک قسم کا اگر آدمی لاپرواہی برت رہا ہے اور تساہلی اور تکاسلی کی بنیاد پر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے قائد قدوہ رہبر لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری دعائیں کی ہیں
بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، وہیں ایک دعا یہ بھی ہے جو عام لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل، پروردگار میں تجھ سے سستی، کاہلی اور تکاسلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو سستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سستی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور بھاگتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار رہتا تھا، طبیعت خراب ہوتی، بہت زیادہ بیمار رہتے، لیکن جب پتا چلتا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی اپنے گھر سے نکل کر تبلیغ کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ جو آئے ہوئے ہمارے دوست مولانا افضل سنابلی، جن کا نام سر فہرست ہے، وہ اس پروگرام کے خصوصی خطیب ہیں، ہم لوگ تو آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، جے پور سے آئے ہوئے ہیں، ان کا خطاب انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا۔ تو ہم لوگ جاگ کر آئے ہیں، دن میں بھی نہیں سوئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے، کیوں؟ کیونکہ آپ تک کچھ دینی باتیں پہنچانے کا جذبہ ہے، بس کوئی بہت بڑا بینیفٹ، بہت بڑا فائدہ نہیں۔ اب آپ سنیے، میرا موضوع ہے گناہوں کے اسباب، اس کے نتائج اور ہولناکیاں۔ کیا ہے؟ گناہوں کے اسباب۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، علماء، ائمہ، عوام، خواص، سارے لوگ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں، گستاخیاں اور گناہ سرزد نہ ہوتے، ہر کوئی۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی شخص یہ سوچے کہ امام صاحب تو مولوی صاحب کی بھی گنہگار قرار دے دیے، بھائی سوچ سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے تو مولوی صاحب کو بھی گنہگار قرار دے دیا، میں نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے جتنی اولاد ہے سب سے غلطیاں سرزد ہونے والی ہیں، پیغمبروں کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سارے لوگوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو غلطیاں سب سے سرزد ہوتی ہیں، کسی کی غلطی مخفی ہے، کسی کی غلطی واضح ہو گئی، کوئی رات کی تاریکی میں غلطی کرتا ہے، کوئی دن کے اجالے میں غلطی کرتا ہے، کوئی چپکے چپکے غلطی کرتا ہے، کوئی اعلانیہ طور پر غلطی کرتا ہے، کسی کی غلطی کو لوگ اچھال دیتے ہیں، کسی کی غلطی پر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی جتنی اولاد ہیں سب سے غلطیاں ہونے والی ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو غلطی کر لینے کے بعد توبہ کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ اگر گناہ کر چکے ہیں اور ہوتا ہی ہے گناہ، تو سب سے بہتر کیا ہے؟ توبہ کر لیا، بہترین غلطیاں کرنے والے۔ تو میرا موضوع ہے گناہ، اس کے اسباب، نتائج اور ہولناکیاں۔ کرتا کیوں ہے گناہ آدمی؟ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جو لوگ سننے کے لیے نہیں آئے، جو لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں، یا جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ سود خور ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یا جو لوگ بے شمار گناہوں میں لت پت ہے، کرتا کیوں ہے آدمی؟ پہلی وجہ اللہ کا ڈر نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ اب ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے نہیں اللہ کا ڈر تو ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، لیکن بہت زیادہ ڈر ہے، نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جیسا ڈر خطبہ مسنونہ یا خطبہ حاجہ یا خطبہ نکاح جب آدمی پڑھتا ہے 3 آیتوں کو، ان میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے جو ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر بڑا عجیب ڈر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈر کے ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ڈرنے والے، اتنے زیادہ خوف کھانے والے، اتنے زیادہ تقوی والے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے میرے رب میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ وہ شخص جو سراپا تقوی میں ڈوبا ہوا، وہ شخص جو خود نبی بن کر کے آیا، وہ شخص جو لوگوں کو نیک راستے پر بلانے کے لیے آیا، لیکن وہ شخص خود تقوی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کا خوف کھانے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے گھبرانے کے لیے دعا کر رہا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا، وہ تو ہدایت کا راستہ دکھلانے کے لیے، لیکن پھر بھی ہدایت کے لیے دعا، والتقی تقوی کے لیے دعا، ڈرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، اتنے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام پوچھتے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سوال کرتی، اے پیارے رسول، اے آقا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ڈرنے والے، اتنے زیادہ ڈرنے والے، راتوں میں عبادت کرتے، صرف خود کے لیے نہیں کہ خود کے لیے گھبرا رہے ہیں، ساری امت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اتنے زیادہ ڈرنے والے۔ عبادت کر رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہر رکعت میں یہی آیت، ہر رکعت میں یہ آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر ڈالی، صبح ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، میرے آبا، میرے بزرگوں، جوانوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا، جبریل جاؤ، میرا نبی، میرا پیغمبر ساری رات ایک ہی آیت، ہر بار ایک آیت، ہر بار وہی آیت۔ اللہ خوب جاننے والا میرے نبی کیوں رو رہا ہے، میرا نبی کیوں گھبرا رہا ہے، میرا نبی کیوں زار و قطار رو رہا ہے، میرا نبی ایک ہی آیت کو بار بار کیوں پوری رات پڑھ رہا ہے۔ جاؤ جبریل امین، جاؤ پوچھو۔ جبریل آئے اور پوچھا، یہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جبریل آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے میرے آقا، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خیر البشر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ پوچھو کہ میرا نبی پوری رات کیوں رو رہا ہے۔ آئے، کہا ہے جبریل، سن لو دھیان سے، سنو جبریل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا ہوگا محشر میں، کیا ہوگا حشر کے دن، اتنا زیادہ ڈر ہے، میرا کیا حال ہوگا، میرا تو ہٹاؤ، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دی تو یہ تیرے بندے ہیں، ایک کوئی شخص ہے، سیٹ ہے، کوئی بچہ کام کر رہا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، جب چاہو مارو تب بھی آپ کے پاس، نہیں مارو تب بھی آپ کے پاس کمزور۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے، ان تعذبهم فانهم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، لاچار ہیں، محتاج ہیں، یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، مجبور ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے میرے پروردگار اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اے میرے پروردگار دنیا کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے یہ سوال کر لے کہ اس بندے کو معاف تو نے کیوں کر دیا۔ یہ آیت پڑھ کر کے رو رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک رونے لگی، تم سنیں ترمذی کے اندر موجود ہے، رو رہی ہیں۔ عائشہ ابھی تو بات کر رہی تھی، رونے کیوں لگی؟ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو بتلائیں کہ کیا آخرت میں میرے کچھ کام آ سکیں گے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ نے جب یہ کہا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ کون سا مقام؟ جب نام اعمال وزن کیا جائے گا، جب نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب پل صراط پار کیا جائے گا، 3 مقامات۔ نہ بابا،
نہ دادا اور نہ ہی کوئی پیر مرشد، کوئی نہیں۔ عائشہ، 3 مقامات ایسے جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، غور کیجیے آپ۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم کا جانے 3 مقام، ہم کیا جانے، ہم تو مست ہیں۔ میرے بھائی دل میں ڈر ہو جائے، بخاری کی حدیث ہے آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، اللہ کا ڈر ہو جائے، خوف ہو جائے، بے شمار گناہوں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، بے شمار گناہوں سے۔ صرف آپ کو ڈر ہو جائے، خوف طاری ہو جائے کہ اللہ کے پاس ہمیں حساب دینا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، بخاری کے اندر موجود ہے، جن 3 لوگوں نے دعائیں کی تھی غار کے پاس، پتھر آ کر کے ڈھانپ لیا، ان میں سے ایک نوجوان تھا، ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک نوجوان تھا، چچا زاد بہن سے عشق ہوا، محبت ہوئی، جو عشق محبت آج بہت زیادہ مشہور ہے، وہی محبت۔ اتنے دینار اکٹھا کرو، میں جسم فروشی کے لیے تیار ہوں۔ میں اکٹھا کیا، دے دیا، اور کہا کہ اب مجھے زناکاری کرنے دیجیے۔ لیڈیز نے کہا، ہماری بہن، آپ کی بہن نے کہا، اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، یہ بخاری کی عبارت ہے، اللہ سے ڈرو اور مہر کو نہ کھولو۔ وہ ڈر کر کے بھاگ گیا، اور وہ پیسہ بھی دے دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کا ڈر ہو جائے۔ اور آپ کو بتلاؤں، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان حدیث کے اندر ہے۔ دہلی رہ رہا ہوں، علامہ اقبال کیلانی نے ذکر کیا ہے، وہاں ایک ادارہ ہے جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، ہمارے اوراوا کے صلاح الدین مقبول صاحب اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، مولانا رضا اللہ صاحب اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ وہاں میاں صاحب کے زمانے میں جیسے طلبہ ہوتے تھے پہلے، یہاں پوڑیہار میں یا دیگر اداروں میں کہیں کہیں کھانے جاتے تھے، کسی کے یہاں کھانا کھانے جانا، جاگیر کھانا، وہاں بھی پرانی دلی میں ایک لڑکا جاگیر کھانے جایا کرتا تھا، سن لیجیے دھیان سے، جاگیر کھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن سارے لوگ دعوت کھانے چلے گئے، گھر والے، لڑکی ایک نوجوان ہے، اس نے کھانا لا کر کے رکھ دیا، اور کھانا کھانے کے بعد کہا کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، اب مجھ سے زناکاری کرنی ہے۔ وہ لڑکا کسی طریقے سے بہانہ بنا کر کے کہا مجھے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، مجھے استنجا کرنی ہے، مجھے جانے دیجیے۔ جانے دیا، جا کر کے جو کچھ بھی غلاظت تھی سب اپنے اوپر۔ یہ ہمارے سامنے وہ دلیل بھی ہے، علماء اور عوام میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، کئی سارے لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، لیکن میں کوئی صحابی اور پیر ولی بزرگ کا نہ بیان کر کے میں آپ کو زندہ بتا رہا ہوں، زندہ واقعہ۔ غلاظت لگا لیا، آیا، وہ متنفر ہو گئی، اور متنفر ہونے کے بعد میں اس کو بھگا دیا، جاؤ۔ وہ لڑکا، سردی کا موسم تھا، ابھی تو اکتوبر چل رہا ہے، دسمبر جنوری کا موسم رہا ہوگا، آیا، پانی چالو کر کے وہ نہا رہا ہے۔ ادارے میں اساتذہ راتوں میں ذرا نگرانی کے لیے نکلا کرتے ہیں کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے، کوئی بچہ گلمنجن کر رہا ہے، کوئی بچہ برش کر رہا ہے، کوئی بچہ اس کمرے میں جا رہا ہے، کوئی بچہ وہاں گھوم رہا ہے۔ میاں صاحب جب نکلے تو دیکھا ایک بچہ، ایک لڑکا نہا رہا ہے اور کپ کپی طاری ہے۔ کہا آپ صحیح بات بتلانا بیٹا میرے لال، اس وقت آپ کیوں نہا رہے ہو؟ کہا میرے محترم، میں جاگیر کھانے کے لیے گیا تھا اور ایسا واقعہ پیش آیا، اور میں نے غلاظت لگا لیا، وہ غلاظت لگ گئی، اب میں جب زیادہ رات ہو گئی تب آیا ہوں تاکہ لڑکے لوگ مجھے دیکھ کر کے چڑھائیں نہ، اب میں غسل کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد میں کیا ہوا، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آئی کہ لوگ پھر بوکھلا گئے، کیسے اس کی جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ لگایا، میاں صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے، کہا میاں صاحب یہ تو عجیب حادثہ پیش آ رہا ہے کہ اس لڑکے کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے خوشبو اس نے کبھی زندگی میں استعمال نہیں کی۔ کوئی بات بتلائی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ جاگیر کھانے کے لیے گیا تھا اور بدکاری زناکاری سے بچ کر کے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے دیکھیے، ابھی زیادہ سے زیادہ 15 دن پہلے ایک قبر میں ہم لوگ مٹی دینے کے لیے گئے۔ دہلی وغیرہ میں قبرستان جتنی بڑی ہماری مسجد ہے اس کا ڈبل اتنا بڑا قبرستان ہے۔ ایک بار مٹی دیا، دوبارہ 4-5 سال کے بعد اس کو کھود دیتے ہیں، پھر ہڈی وڈی اوپر آ گئی۔
مٹی دینے کے لیے گیا, اتنی بڑی سی ہڈی انسان کی نظر آئی, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں دل سہم گیا, دل گھبرا گیا, اور کئی دنوں تک جو ہے کھانا تک اندر نہیں جا رہا ہے. لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما اعلم, اگر لوگ وہ جان لے جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو اے لوگو تم ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ. وما تلذذتم بالنساء الى الفروش, اور نوبت تو یہاں تک آ جائے گی جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ قبر میں کیا درگت ہوتی ہے, محشر کا میدان کیسا ہوگا, کیا ہولناکی ہوگی, اگر تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو ہنسو گے بہت کم, رو گے بہت زیادہ, اور بیویوں کے پاس تم جانا چھوڑ دو گے. اور اے لوگوں سن لو, اور اے لوگوں یہ بھی سن لو, لخرجتم الی السودات, اور تم لوگ تأجرون من اللہ, تم لوگ چیختے چلاتے میدانوں کی طرف بھاگ جاؤ گے. جو میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے, اے لوگو, اے دنیا والو, اے مسلمانوں, اے لاپرواہی کرنے والو, اے اللہ سے نہ ڈرنے والو, جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو ہنسو گے بہت کم, رو گے بہت زیادہ, بیویوں سے ملنا چھوڑ دو گے, اور اے لوگو تم میدانوں کی طرف اللہ سے روتے گڑگڑاتے ہوئے بھاگ نکلو گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لے گئے بنو نجار کے ایک باغ میں. وہاں ایک قبر کو عذاب دیا جا رہا ہے. بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول تیز قدموں سے آئے, صحابہ کرام سے پوچھا یہ کب کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے جاہلیت میں فوت ہوا تھا, یہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص مر گیا تھا, اس کی یہ قبر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے, اے لوگو اگر لولا اللہ تدافنو, اگر مجھے اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ تم لوگ اپنی مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, تم لوگ اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن ہی نہیں کرو گے, لدعوت اللہ, میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم عذاب القبر, کہ وہ تم کو عذاب قبر کو سنا دے. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا پتا چلا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لیے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دوسرا سبب کیا ہے؟ بے شرمی, حیا, عزت کی پرواہ نہیں ہے. جس بہن کو عزت کی پرواہ ہوگی کبھی کسی کے ساتھ نہ بھاگے گی. جس لڑکے کو اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ ہوگی کبھی کسی لڑکی کو نہ لے کر کے بھاگنے والا ہوگا. جس کو اپنی عزت کی پڑی ہوگی وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. وہ سوچے گا اللہ اگر میں نے غلطی کر لی ذلیل ہو جاؤں گا, میں نے گناہ کر لیا بے عزت ہو جاؤں گا. بہت سارے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, رسول اللہ کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, لیکن عزت نفس کا خیال ہے, عزت کا بڑا ڈر ہے, عزت کا جنازہ نکل جائے گا تو ذلیل کہیں ہو نہ جائیں. اس بنیاد پر بہت سارے نوجوان, بہت سارے بزرگوار, بہت سارے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گناہ نہیں کرتی ہیں, وہ ڈر جاتی ہیں کہ بڑی غیرت آئے گی, بے عزت ہو جاؤں گی. اچھا اس سبب کی دلیل ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر, حیا نہیں لاتی ہے مگر بھلائی ہی بھلائی لاتی ہے. جو شخص جتنا زیادہ حیا دار ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت دار ہوگا, وہ اتنا زیادہ اچھا ہوگا, کم گناہ کرنے والا ہوگا. الحیاء خیر کلہ, حیا سراپا بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بلکہ متفق علیہ روایت ہے. اذا لم تستحی فافعل ما شئت, اگر تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے, یعنی عزت نفس کا خیال نہیں, تو جو دل میں آئے کرو. معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کا دوسرا ریزن اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. عزت کی پرواہ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو, بڑے بڑے جامعات ادارے, یہ خدیجۃ الکبریٰ کے بغل میں ایک ادارہ ہے نیپال میں, بخاری, کچھ دنوں پہلے کافی سال ہوا,
بخاری پڑھانے والی ٹیچر پرنسپل کسی سردار سے کبھی شادی کر لی تھی، سردار کہیں باہر ملک میں پڑھنے چلا گیا، وہ کافی دنوں کے بعد، کافی سالوں کے بعد آیا، ادھر کسی مسلمان لڑکے سے شادی ہو گئی، 2 بچے خوبصورت پیدا ہو گئے، وہ سردار آیا اور اپنا نکاح نامہ دکھلانے کے بعد میں اس بخاری پڑھانے والی لڑکی کا، اس عالمہ کا ہاتھ پکڑا، لیتا چلا۔ عزت کا خیال نہیں ہے، نہ اسلام کی عزت کا خیال، نہ خاندان کی عزت کا خیال، نہ اپنی عزت کا خیال۔ عزت کا جنازہ نکل جائے، فسنا ماشیتا، تو جب چاہو جو چاہو کرو۔ اگر غیرت نہیں ہے، غیرت مر چکی ہے، عزت نفس کا خیال مر چکا ہے، فسنا ماشیتا، جاؤ آزاد ہو، جو دل میں آئے کرو۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیو، تیسرا سبب یعنی گناہ آدمی کیوں کرتا ہے، خواہشات نفس، من مانی، جو من میں آئے کرتے جاؤ، یہ بھی ایک گناہ کا سبب ہے۔ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہم بچپنے سے سنتے چلے جا رہے ہیں، علماء بتاتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی میں نے بتایا، بہت سارے لوگوں نے بتایا، مسلم کہتے ہی ہیں کہ آپ کے ناک میں نکیل پہنا دیا گیا ہے، اللہ جہاں کہیں گے وہاں جاؤ گے، رسول اللہ جہاں روکیں گے وہیں رک جاؤ گے، اسلام جہاں کہے گا اسٹاپ تو اسٹاپ، اسلام کہے گا چلو تو چلو، اسلام کہے گا مسجد میں آؤ تو یہ دعا پڑھو تو پڑھو، مسجد سے نکلو یہ دعا پڑھو، گھر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، نکلو تو یہ دعا پڑھو، سواری پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ تو اسلام جو کہہ دے، اسلام جو قانون بنا دیا اس کو آپ، لیکن کیا ہے، خواہشات نفس، خواہشات نفس کی پیروی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان مما اخشى علیکم بعدی بطونکم وفروجکم ومضلات الاہواء، میں اپنے بعد کچھ چیزوں سے ڈر رہا ہوں، خوف کھا رہا ہوں، تم وہ گناہ کر ڈالو گے، بطونکم، تم اپنے پیٹ کی بنیاد پر گناہ کر ڈالو گے۔ شکم، آج مولوی غلط فتویٰ دے دے گا، کیونکہ چندہ مل رہا ہے مدرسے کو، مولوی غلط مسئلہ آپ کو بتلا دے گا، کیونکہ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مولوی صحیح بات کی رہنمائی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نوکری کا خطرہ ہے، مولوی صحیح بات نہیں بتلائے گا، کیونکہ اگر وہ صحیح بات بتلا دے گا تو آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے گی۔ میرے بھائی، جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ، اس لیے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، جو آپ کے من میں آئے وہ نہ کرو۔ اور آپ کو بتلاؤں، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، کیا ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، کیا، بدکاری کرو، کچھ نہیں کرنا ہے، جو من میں آئے کرتے جاؤ، سیدھا جہنم، بالشہوات، شہوتوں سے، چاہتوں سے، یعنی جو آپ کی طبیعت میں آئے من مانی کرتے چلے جاؤ، اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ یا حجبت الجنت بالمکارہ، لیکن جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ ناپسندیدہ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو جمعہ پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، مال میں زکوٰۃ دینا ہے، حلال و حرام کی پرواہ کرنی ہے، علماء ائمہ کا خیال کرنا ہے، والدین کے حقوق کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ بھیا اتنا جھمیلا پالو گے تب آپ کو جنت ملے گی، اور جہنم میں جانا ہے تو بالشہوات، چاہتوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا۔ تو اور بھی اس کی تشریح کر سکتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد میں جبریل کو بلایا، جاؤ ذرا جنت کا دیدار کر کے آؤ۔ گئے، دیکھا، اللہ اتنی ساری نعمت ہے، اے اللہ جب دنیا کے اندر تیرے بندے ان جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنیں گے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان سے بتلایا جائے گا، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو سن کر کے وہ خواہش جائے گی کہ ان کے دل و دماغ میں کہ کوئی بھی شخص جہنم میں نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بلایا کہ جاؤ دوبارہ دیکھو، اب مشکلات سے گھیر دیا گیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو،
حج کرو, صدقہ خیرات کرو, حلال و حرام کی پرواہ کرو, شراب سے بچو, جوا سے بچو, سارے پاپ سے. اللہ ارے اتنی سارے جھمیلے, اللہ اب تو کوئی جنت میں نہ جا پائے گا. اور کیجیے, جہنم میں بھیجا, ہاں آگ کو کھا رہی ہے. اللہ تیری عزت و جلال کی قسم, جو بھی شخص جہنم کے بارے میں سنے گا, اے میرے پروردگار, کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے ہولناکے اور اس کے خطرات کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا, جاؤ منمانی سود کھاؤ, بدکاری کرو, منمانی کرو, حلال و حرام کی پرواہ نہ کرو, جو من میں آئے وہ کرو. اے اللہ, ارے اتنی بہترین ڈھنگ سے تو نے گھیر دیا ہے جہنم کو, کیا ہے میرے پروردگار, جہنم کے ارد گرد اتنی رانائی ہے اور اتنی ہری بھری ہے, ہری بھری دنیا دکھلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ ہے تو من مانی کرو گے سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے, کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے من مانی کر, گناہ کا تیسرا سبب کیا پتا چلا, من مانی عمل کرنا, جو من میں آئے کرتے جاؤ, جہنم میں پہنچ جاؤ گے. چوتھی بات, آخرت کے بالمقابل دنیاوی ترجیح. ہم دنیا میں ہیں اور آخرت کے بالمقابل دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمارے شیخ محترم نے پڑھا تھا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا اللہ سے, یہاں تم قبرستان چلے گئے. ایک بڈھا 90 سال کا مر رہا ہو اور جا کر کے اس سے پوچھو, دادا آخری خواہش آپ کی کیا ہے؟ ارے بابو 100 بیگھہ تو خرید لے گیا ہوں, لیکن 20 بیگھہ اور خریدنا تھا, وہ گڑبڑ ہو گیا. 4 ٹرک تو چلوا دیا ہوں 4 لڑکوں کے لیے, لیکن جو ایک میرا نوجوان پوتا ہو گیا تھا اس کے لیے بھی ایک چلوانا تھا, چلوا نہیں پایا. یہ ہے مطلب, یعنی آدمی مر رہا ہوتا ہے اور مرنے کے ٹائم بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی. اور کھل کے بتلاؤں, اللہ کے رسول کا فرمان بخاری کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی چاہے گا. وادی کسے کہتے ہیں؟ ادھر پہاڑ اور اس کے درمیان کی خالی جگہ کو وادی کہتے ہیں. ایک وادی بھر کر کے آپ کے پاس مال ہو تو دوسرا چاہے گا, دوسرا ہو لبتغى ثالثا تو تیسری وادی چاہے گا. یعنی وادی بھر کے مال ہونے کے باوجود بھی آدمی کی چاہت نہیں پوری ہونے والی ہے. تو یہ زیادتی کی چاہت ہے, یعنی کثرت طلب جو ہے آپ کو برباد لیے بیٹھا ہے, برباد کر رہی ہے. یہ آپ کی کثرت, یہ آپ کی طلب اور حرص و ہوس جو ہے, لیکن آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, مر جائیں گے خواہش. اور ایک بات اور بتلاؤں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, وَلَا يَمْلَأُ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ, اور ابن آدم کا پیٹ کوئی بھر ہی نہیں سکتا ہے مگر مٹی. جب تک مر نہیں جائے گا دنیاوی خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائی, جو شخص 5,000 کماتا ہے نا, سوچتا ہے اللہ 7,000 ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. جب 7,000 کمانے لگتا ہے اللہ 10 ہو جاتا تو بڑا بہتر ہوتا. یہ ہر شخص کی بات ہے, یہ ہر شخص کی بات ہے. ایک مکان عالی شان بنا لیا تو سوچتا ہے یار شہر میں بھی ایک کر لیتا تو بڑا بہتر ہوتا. اب شہر میں کر لیا, نہیں یار گاؤں کے قریب جو کیسڑی ہے وہاں نہیں کر پایا, وہاں کر لیتا تو بڑا بہتر ہوتا. اب وہاں ہو گیا تو علی گڑھ نہیں کر پایا, لکھنؤ نہیں کر پایا. یعنی آپ کی خواہش پوری ہوگی ہی نہیں ہوگی اور آپ مر جاؤ گے. اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر آپ قناعت کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور گناہوں کے اسباب میں کیا ہے میرے بھائی, اور میں چھوڑ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کو, مال و اولاد کی محبت. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مال اور اولاد کی محبت آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال اور اولاد کی محبت, مال کی محبت اتنی ہوتی ہے, اللہ نے کیا قرآن میں کہا, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, ہر ادھر ادھر لگانے پسانے والے, چغلی کرنے والے, غیبت کرنے والے کے لیے جہنم ہے. ویل کا مطلب دنیا و آخرت کی تباہی, ویل جہنم کا ایک طبقہ, جہنم کی ایک کھائی. تو ادھر ادھر لگانے پسانے والے
اور ادھر ادھر چگلی غیبت کرنے والے کے لیے ویل ہے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر رہا ہے، وعددہ اس کو گر رہا ہے. 2000 کا نوٹ بند تو 500 کا ایسا سجا کے 500 500 500 الماری میں. ہفتے بھر کے بعد یاد آیا، اٹھایا، لگا گننے. اللہ کتنا حساس، اللہ کتنا حکیم و دانا کہ جو انسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو پیش کر دیا. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار یہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی خود بھی حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اس کا مال بھی حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. بتائیے آپ. تو مال اور اولاد کی کثرت، یہ محبت، مال کی محبت جو ہے انسان کو غافل. اچھا اذان ہو چکی ہے، مسجد میں آنا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، 4 گراہک کھڑے، لو بھائی لو، آپ جلدی لے لو، آپ جلدی لے لو، آپ جلدی نپٹانے میں لگا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تب آ رہا ہے. کبھی کبھی جماعت چلی گئی، دوسری مسجد میں جا رہا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اذان ہو چکی یا نہیں آ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، جب جماعت ہو جائے گی تب جا کر کے اپنے گھر میں اکیلے پڑھے گا. یہ مال اور اولاد کی محبت اس قدر خطرناک اور بھیانک ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی نامعلوم کتنے لوگ، بے شمار لوگ اس کی وجہ سے ڈوب جائیں گے. اس لیے مال سے محبت اتنی جتنی اسلام اجازت دیتا ہے، مال سے محبت اتنی. اچھا جب مال کی محبت آتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جہاں میں خطبہ دیتا ہوں، کچھ 2-1 لوگ جماعت اسلامی سے جڑے تھے زندگی بھر، تو جب ان کو یہ ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں تو ان کو ٹینشن ہوتا ہے. امام صاحب ارے یار جتنے مولوی ہوتے ہیں مال کمانے سے منع کرتے ہیں، مال کمانے سے منع کرتے ہیں، اور خود زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، چندہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو مال کمانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ نماز کے بالمقابل مال کمانا حرام. اذان ہو چکی، نماز آپ کو پڑھنے آنا ہے، حلال کے بالمقابل حرام طریقے سے مال جمع کرنا حرام. اسلام کے نظام سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے سے مال جمع کر کے اکٹھا کرنا حرام. تو حرام طریقے سے، اسلام سے ہٹ کر کے، اسلامی اصول و قوانین سے ہٹ کر کے آپ مال کمائیں گے تب مال وہ بال جان ہے، ورنہ پوری کائنات اپنے نام پر آپ لکھوا لو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے جب نماز ہو جائے جمعہ کی، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو جاؤ، آزاد ہو گئے، اب دنیا میں جتنا مال چاہو اتنا کماؤ. قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے آپ اپنے حصے کو فراموش نہ کریں. تو آپ جتنا چاہیں کمائیں، لیکن نماز کے بالمقابل، قرآن کے بالمقابل، اللہ کے نافرمانی کے بالمقابل، رسول کی نافرمانی کے بالمقابل، حلال کے بالمقابل حرام طریقے سے آپ مال کمائیں. ایسا کمائیں اور مولوی نہ روکے. بھیا دنیا میں کوئی ایک پاگل مولوی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو آزاد کر دے کہ آپ مال چاہے جہاں سے جمع کرو اور لاؤ. قیامت کے دن 5 سوال جب تک آپ 5 سوال کا جواب دے نہیں دیں گے، ایک قدم بھی آگے نہیں لے جا پائیں گے. ان میں سے جانتے ہیں جواب کیا ہے؟ ایک سوال کیا ہے؟ مال کے تعلق، سوال مال ہی من این اکتسبہ فی منفقہ، مال آپ نے کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے شراب کا اڈا کھول دیا ہے اور ایک طرف مسجد کی عمارت کھڑی کروا رہے ہیں. آپ نے بھنگار کا دھندا کھول رکھا ہے اور ٹرک کھا جا رہے ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں. نہ بھیا نہ. آپ ایک کوئی چوری کر کے کار لایا اور ایسی ایسی مشینیں ہیں دبوچ کر کے آپ نے توڑ دیا، اس کو توڑ کر کے آپ نے اسکریپ کر کے بیچ دیا، اور آپ جب کوئی جامعہ سلفیہ سے آ گیا 1 لاکھ کا چندہ، لیکن کیسا ہے؟ کار توڑنے والا کا چندہ ہے. ایک ٹرک مال میں 3 کنٹل مال ضبط کر جانے والا، ایسے والے کا چندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کے، دونوں سوال ہوگا. اچھا ایک آدمی ہے جو میں نے مثال دیا ہے حرام سے کمایا، حلال میں خرچ کیا، لیکن دیکھیے کچھ جو ہے حلال کمائے
بڑا بہترین مال کمایا ہے، بڑی محنت سے بزنس کر کے، کوششوں سے، کھیتی کر کے، لیکن کر کیا رہا ہے بھائی؟ وہ مال کو خرچ کہاں کر رہا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مال کمانا بھی ہے ڈھنگ سے اور اچھی جگہ خرچ بھی کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، آدمی کیوں گناہ کرتا ہے؟ گناہوں کے اسباب میں سے اور باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو بہت سارے فرقے وجود پذیر ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، یہ فرقہ، یہ حنفی، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، جانتے ہیں یہ بڑا عجیب المیہ ہے۔ قرآن نے بڑے احسن انداز میں ذکر کیا ہے۔ کیا ہے قرآن پاک کے اندر؟ آپ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ إِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، وہ لوگ جواب دیتے ہیں، حسبنا ما وجدنا آباءنا، ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ کس کا جواب تھا بھائی؟ یہ اس وقت کے کافروں کا جواب تھا جو جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا اللہ رسول کی طرف آ جاؤ تو یہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے لیے بس اللہ، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا کے پاس علم نہ رہی ہو، ان کے پاس نالج نہ رہا ہو، ولا یہتدون، یا راستے سیدھے راستے پر نہ رہے ہوں۔ تو آج بھی کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کو پکڑ کر کے اگر لایا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ آ جاؤ اللہ رسول کی طرف، تو آج بھی مسلمان یہ جواب دیتا ہے اے مولوی صاحب، تو ہمارے ابا جو ابھی تک اس راستے پر تھے تو وہ گمراہ تھے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے اتنے سارے علماء جو بڑے بڑے اس راستے پر ہیں، کیا وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں؟ میرے بھائی، گناہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو باپ دادا کو بیچ میں، اچھا ایک بات بتلاؤں آپ کو، ہمارے باپ دادا پیدل چلتے تھے، بیل گاڑی سے چلتے تھے۔ اگر آدمی سے یہ کہو کہ بھیا آپ موٹر سائیکل سے کیوں چل رہے ہو، تو اس میں یہ نہیں کہے گا ہاں ہاں مولوی صاحب ہمارے باپ دادا چونکہ بیل گاڑی سے چلتے تھے تو ہم تو اسی راستے پر رہیں گے، بیل گاڑی سے ہی چلیں گے، تو اس کو تو کار چاہیے، گاڑی چاہیے۔ ہمارے باپ دادا روکھی سوکھی کھاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے۔ ہمارے باپ دادا موٹا موٹا کپڑا پہنتے تھے، ہمارے باپ دادا دن رات محنت کرتے رہتے تھے۔ تو میرے بھائی، جب آپ کو دنیاوی اعتبار سے دیکھنا ہوگا تو ہم اپنی ترقی دیکھیں گے، باپ دادا جائے بھاڑ میں، لیکن جب یہ کہا جاتا اللہ رسول کی طرف آ جاؤ تو گمراہی کے راستے کو وہ کھول دیتا ہے اور اپنے باپ دادا کو بیچ میں لے آتا ہے، بولتا ہے کیا ہمارے باپ دادا بیکار تھے؟ اللہ نے جواب دیا ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ رہی ہو، علم نہ رہا ہو، علم یا نالج یا جانکاری ان کے پاس نہ پہنچی ہو، ان کے پاس قرآن کا علم نہ پہنچا ہو، حدیث کا علم نہ پہنچا ہو، یا ہدایت پر نہ رہے ہو۔ دونوں میں سے ایک بات کنفرم ہے، یا تو ان کے پاس علم نہیں تھا یا تو وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ یہ اللہ نے جواب دیا باقاعدہ۔ اور آدمی کیوں گناہ کرتا ہے میرے بھائی؟ منفی ماحول، غلط صحبت۔ ہم اور آپ کن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، کن لوگوں سے ہمارے روابط ہیں، کن لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری اولاد کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی گناہ کرتا ہے۔ یعنی گناہ کا ایک بہت اہم ریزن، ایک بہت اہم سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے لوگوں سے آشنائی نہیں کر رہا ہے، اچھے لوگوں سے اس کی دوستی یاری نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ جب آپ غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تو غلط چیزوں کو آپ اپنا لو گے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے قیامت کے دن جب لوگ حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، پشیمان ہوں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے، جب لوگ افسوس کریں گے تو افسوس کرنے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے ایک آیت جانتے ہیں کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس
کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میرے مالک آج تو میں ڈوب رہا ہوں، بچا لے. کاش میں نے دنیا میں فلاں شرابی کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں دنیا میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کیا ہوتا، وہ مجھے لے جا کر کے بینک کے لون میں نہ پھنساتا. کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اس نے تو بیڑی پینا سکھلا دیا تھا. کاش میں اس کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا، اس نے مجھے بات کرتے کرتے مزار تک جا کر کے پہنچا دیا تھا. کاش میری اس کے ساتھ دوستی نہ ہوتی، اس نے تو ہم کو نشہ کرنا سکھلا دیا تھا. ہائی افسوس کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر آدمی، ہر شخص اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے من یخاللو، کہ دوستی کر کس سے رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے کے جو اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماحول اس کا اچھا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہے. یہ تو میں دوستوں کو مثال دے رہا ہوں. گھروں کا معاملہ بڑا برا ہے. گھروں کا معاملہ، اماں ابا ہی روز ٹکرا رہے ہیں تو لڑکا کیا سیکھے گا؟ دادا دادی ہی روز ٹکرا رہے ہیں، کیا لڑکا سیکھے گا؟ چچا اور ابا لوگ روز ٹکرا رہے ہیں، کیا سیکھے گا؟ ابا نماز پڑھی نہیں، لڑکے کو بھیج رہے ہیں، کیا سیکھے گا؟ ابا ہمارے جا رہے ہیں، جب اذان ہو گئی یا جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوٹا نکال کے ادھر نکل کے بھاگے جا رہے ہیں، کیا لڑکا سیکھے گا؟ تو ایک منفی ماحول. ہم اور آپ ٹیلی ویژن لگا دیے، منفی ماحول. موبائل ہم نے وقت سے پہلے لے لیا، منفی ماحول. غلط دوستی ہم نے کر لی، منفی ماحول. غلط لوگوں کا سنگت اختیار کر لیا، منفی ماحول. یا غلط آشنائی، یہ سبب ہے. اور آپ دیکھ لیجیے جہالت، یہ تو بہت بری بلا ہے. ایک سبب جہالت بھی ہے، یعنی آدمی جاہل ہے، وہ جانتا ہی نہیں. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ زناکاری کرے گا تو اس کا عذاب کیا ہوگا بھائی؟ زناکاری کرے گا تو اس کا عذاب کیا ہوگا؟ جانتے کیا ہوگا؟ ایک علم نہیں ہے اس کو. زناکاری اگر کرو گے تو دنیا میں عذاب آئے گا. کیا عذاب آئے گا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. جب بھی اعلانیہ بدکاری ہونے لگے یا ہونے لگے گی، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری آ جائے گی. چلو طاعون گئی، طاعون نہیں آ رہی ہے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور کچھ ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پرکھوں میں نہیں ہوتی تھی. بدکاری کی بنیاد پر ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو ڈاکٹر اور سائنٹسٹ آج نام سوچ رہے ہیں. کسی کا نام ایڈس رکھا تو کسی کا نام کوئی اور کھجلی رکھا تو کسی کا نام کوئی اور بیماری رکھا. یعنی بدکاری کی وجہ سے دنیا میں ایسا تہلکہ مچا، ایسا عذاب آیا، اتنی بیماریاں آئیں کہ ڈاکٹر پریشان ہے کہ کس بیماری کا، یعنی بدکاری سے ہونے والے گناہوں کا نام کیا لکھے اس جو سزا مل رہی ہے. پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو کیا وبال جھیلنا ہے. اللہ کے پاس سب سے عظیم ہستیاں ماں باپ ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرے گا تو اس کا وبال کیا ہے. تو جہالت کی بنیاد پر آدمی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی گناہ کرے گا. اور جانتے ہیں اگر آدمی کو پتا چل جائے کہ ہائے ہائے اس بدکاری کی کیا سزا ہے. اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو یہ تنور ہے، آگ کا شعلہ نکل رہا ہے اور نیم اڑیاں مرد و عورت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. چل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاریاں کیا کرتے تھے. تو ہم اور آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو نالج حاصل کریں، نہیں جانتے ہیں تو علم حاصل کریں. اب میں تھوڑی دیر یا کچھ وقت تک آپ کے سامنے یہ بتلا رہا ہوں. یہ تو رہے اسباب. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
آپ نے کیا ہے تو اس کا وبال آپ کو جھیلنا ہے. اور بعض نتائج ایسے ہوتے ہیں، بعض ہولناکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پوری امت کو جھیلنا ہوتا ہے. پوری قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، پوری امت مسلمہ کو تباہ و برباد کیا جائے گا، پوری انسانیت کو برباد کیا جائے گا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے، پہلے میں یہ پیش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بس، کہ افراد کے لیے گناہوں کے نتائج اور اس کی ہولناکیاں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ کا دل زنگ آلود ہو جائے گا. آپ جب گناہ کرو گے اور گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء علی قلبی، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. بس اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی کر لیتا ہے، سقل لہ قلبہ، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. کیا پتا چلا کہ گناہوں کی سزا پرسنل طور پر، میں اگر گناہ کر رہا ہوں ذاتی طور پر، تو مجھے جھیلنا کیا پڑے گا کہ میرا دل ہی سیاہ ہو جائے گا، اور سراپا میرا دل دن بدن سیاہ ہوتا چلا جائے گا. کب تک؟ جب تک ہم اور آپ اللہ کے حضور اپنی معافی تلافی نہیں کروا لیں گے، تب تک. میں جلدی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں دوسرا نتیجہ، اللہ کی نظر میں آدمی گر جاتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ اپنی قدر گنوا دیتا ہے، اور اللہ کی نظر میں جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ عزت باقی ہی نہیں رہتی ہے، اور اس کی عزت گر جاتی ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے. دیکھیے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جسے اللہ ذلیل کر دے، کون ہے اسے عزت دینے والا؟ تو گناہ کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے ذاتی طور پر وہ یہ کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نظر سے گرا دے گا اور ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو جائیں گے. تیسرا نتیجہ، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر کوئی شخص رحمان کی نافرمانی کرتا ہے تو رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. بھائی فرشتے تو لگے ہوئے ہیں نا، فرشتے لگے ہوئے ہیں گناہ ثواب لکھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کی بنیاد پر ایک شیطان خاص طور پر اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی رہتا ہے، جو غلطیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ارے مولوی کا کام ہے یار سود سے روکنا، سود نہیں کھاؤ گے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، یار بےایمانی نہیں کرو گے تو بھوکے مر جائیں گے اولاد. بھیا اگر گھپلا نہیں مارو گے تو اولاد بھوکی مر جائے گی، شیطان بتا رہا ہے. آج مارکیٹ میں شراب کو اتنے ناموں سے لا دیا گیا ہے مارکیٹ میں نا. کولڈ ڈرنک آپ پی رہے ہیں، اس کے اندر ملا دیا گیا، مکس کر دیا گیا. نوجوان لڑکا پی رہا ہے، بچے پی رہے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ قیامت کے قریب لوگ شراب پیئیں گے. یسمونہا ایاہ، اس کا نام اپنی طرف سے چینج کر دیں گے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان جب اس کا قرین ہو جائے گا، اس کا ساتھی بن جائے گا، تو گناہوں کو بڑے اچھے انداز میں بہترین ناموں سے آپ کے سامنے پیش کرے گا. بالکل ویسے جیسے آدم اور حوا کو گمراہ کیا تھا. آدم اور حوا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور پیدا کرنے کے بعد میں کہا جاؤ کھاؤ پیو موج مستی اڑاؤ جیسے چاہو رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. ایک خاص درخت ایک بتا دیا، لیکن شیطان نے بہکایا. کیا کہا شیطان نے؟ جانتے کیا کہا؟ اس کا نام شجرۃ الخلد رکھ دیا. میرے بھائیوں جتنے لوگ اتنے سن لو یار، جتنے ہو اتنے سن لو، کوئی بات نہیں ہے. شیطان نے ایک اچھا نام رکھ دیا آدم اور حوا کو گمراہ کرنے کے لیے. اس درخت کا نام شجرۃ الخلد رکھ دیا. قرآن پاک کے اندر آئے، ہمیشگی والا درخت، یعنی اس کا پھل کھا لو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے اس درخت سے روک دیا. چلو میں کھلاتا ہوں، ہمیشہ آپ جنت میں رہ جاؤ گے. وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی جنت کے اندر جو کبھی ختم نہ ہوگی. لو بھیا لا کر کے پیش کر دیا. تو جب شیطان ہمارا دوست بن جائے گا، ہم شیطان کے قیدی بن جائیں گے،
تو اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے بعد میں، آدم کو بنانے کے بعد میں سارے لوگوں سے کہا سجدہ کرو، تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور جب کہا تو نے کیوں انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں نہیں اپنا دماغ لگایا وہاں۔ اور اس کے بعد جانتے کیا کہا تھا؟ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر۔ آپ جب کبھی بھی کمانے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو کچھ اماؤنٹ دینا چاہو تو شیطان کی شکل میں بیوی آ کر کے منع کر دے گی آپ کو، وہ شیطان ہے۔ آپ کوئی بیماری میں جوجھ رہا ہے، آپ کا پڑوسی مر رہا ہے، آپ کو 2-4 ہزار روپے کی ضرورت ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، شیطان آ کر کے کنجوسی سے ڈراتا ہے اور بخالت کی طرف ابھارتا ہے، وہ آدمی نہیں دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ قیامت کی دن پوچھے گا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، یہ سب بھول جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، شیطان کے قیدی ہونے سے بچائیں، یہ بڑا خطرناک نتیجہ ہے۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے آپ سے، مجھ کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اللہ کو بھلا دو گے، گناہوں میں ڈوب جاؤ گے، تو اس کا خطرناک نتیجہ یہ برآمد ہوگا، اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ جب آپ اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ آپ کو بھلا دے گا، اپنے آپ سے بھول جاؤ گے۔ کیسے بھولو گے بھائی؟ آپ کی طبیعت خراب ہے اور 500 روپے میں آپ کا بہترین علاج ہو جائے گا، اللہ آپ کو بھلا دے گا۔ اب 50,000 روپیہ جب آپ کے علاج میں خرچ ہوگا، تب آپ کو یاد آئے گا، اب جا کے 50,000 خرچ کر کے اللہ نے بھلا دیا اپنے آپ سے۔ جب آپ اللہ کو بھلا دو گے، اللہ آپ کو بھلا دے گا۔ بہترین رشتہ آیا تھا لڑکی کا، لیکن آپ کے دماغ میں کوئی بات آئی، آپ نے نہیں کیا، اب بہترین رشتے کے لیے 5 لاکھ روپیہ خرچ کرو گے، تب آپ کو رشتہ ملے گا۔ آپ نے اللہ کو بلایا، اللہ نے آپ کو بلا دیا، اب آپ دعویٰ کو یا مار رہے ہو، صحیح فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے ہو کہ کب آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، گناہوں میں لت پت رہو گے، تو آپ جانتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ لڑو، لڑنا گناہ ہے، لڑنا گناہ ہے، آپس میں ٹکراؤ کرنا گناہ ہے۔ بعض علاقوں میں، بعض گاؤں میں ہوتا یہ ہے، اس مسجد میں اگر جھگڑا ہوا، دوسری مسجد زندہ باد، یہاں ٹکراؤ ہوا، دوسری مسجد آدمی بنوا دیا، یہاں ٹکراؤ ہوا، دوسرا مدرسہ کھول دیا، ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ ولا تنازعوا، نہ لڑو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے بھائی۔ اگر لڑو گے تو اللہ کی رحمت چلی جائے گی۔ کیسے؟ دلیل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہینہ رمضان میں نکلے لیلۃ القدر کو بتلانے کے لیے، خرجت اخبرکم بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان فرفع، اے صحابہ کرام میں نکلا تھا کہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں تم لوگوں کو بتلا دوں، لیکن فلان لڑ رہے تھے، فرفع کو بلا دیا نہیں۔ لڑو گے تو آپ کے بھوجپور کی سرزمین سے برکت چلی جائے گی، ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹیں گی، کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، پولیس تھانے پر جاؤ گے کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، لڑو گے آپس میں ذلیل ہو جاؤ گے، کوئی عزت دینے والا نہ ہوگا، یہ خسارہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا تھا بخاری کے اندر، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت اور بنیاد کی مانند ہے، ایک دوسرے کو تقویت، یہ اینٹ، یہ سیمنٹ، یہ سریا، یہ مستری لگایا، یہ پلستر کیا، یہ ایک مومن، کوئی اینٹ ہوتا ہے، کوئی پتھر ہوتا ہے، کوئی سیمنٹ ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک عمارت بنتی ہے۔ نہ ٹکراؤ۔ اگر آپس میں صرف احاد کے اندر یہی گناہ پیدا ہو جائے کہ ہم مانیں گے نہیں، لڑیں گے ٹکرائیں گے، تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، اور آج ہو رہا ہے۔
آپ کچھ بھی چیخو چلاؤ تھانے میں کچھ سننے والا نہیں ہے، رو گڑگڑاؤ کوئی سننے والا نہیں ہے، تمہاری ہوا اڑی کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور دیکھ لیجئے میرے بھائی، اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو آپ رزق سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ایسا زبردست، یہ تو خطرناک نتیجہ ہے۔ گناہ ہم کریں گے تو ہم روزی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیۃ یعملها، بلا شبہ آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غلط کام کرو گے تو آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، آپ کماؤ گے لیکن کھانے بھر کا بھی نہیں ہوگا۔ لا يحرم الرزق، آپ کی لگے لگائی نوکری چھوٹ جائے گی، آپ کا چلا چلایا بزنس فیل ہو جائے گا، آپ کی لہلہاتی ہوئی کھیتی جانور چر کے ختم کر دیں گے، آپ کا بہترین تیار دھان کوئی ماچس لگا دے گا۔ آدمی اپنے گناہوں کی بنیاد پر لا يحرم الرزق، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، بخطیۃ، اپنے گناہوں کی بنیاد پر یعملها، جو عمل کرتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا خسارہ ہے یہ۔ اگر ہم اور آپ سوچ لیں، دو چار بات ہی اگر یاد کر لیں جو میں بتا رہا ہوں، ساری باتوں کو بھلا دیجئے، صرف دو چار باتیں اپنے فائدے کی اگر یاد کر لیجئے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہماری روزی چلی جائے گی، لگے لگائی نوکری چلی جائے گی، بزنس فیل ہو جائے گا، کاروبار فیل ہو جائے گا، کھیتیاں ہماری جلا دی جائیں گی، ہماری کھیتیاں برباد کر دی جائیں گی، یہ کم خسارہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، نیکی مشکلات کا انبار ہو جائے گا۔ گناہ کرو گے، مشکلات مشکلات مشکلات، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، ابا الگ ٹارچر کر رہے ہیں، لڑکا الگ پریشان کر رہا ہے، گاؤں والے الگ پریشان کر رہے ہیں، روزی روٹی کا الگ مسئلہ ہے، بڑے سارے مسائل۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر مصائب کے انبار آ جائیں گے، یہ خسارہ ہوگا۔ اور کیا خسارہ ہوگا؟ آپ کی نیکیاں ہی برباد ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد دو چار بات اور۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کھول کھول کر کے بتلا دیجئے، اے اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لیکن وہ ایک ایک نیکیاں پراگندہ کر کے ذرات کی شکل میں اڑا دی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہ تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے، وہ جیسے تم عبادت کرتے ہو ویسے وہ بھی عبادت کریں گے، جیسے تم روزہ رکھتے ہو ویسے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جیسے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو ویسے وہ بھی کریں گے، جیسے تم لوگ تلاوت کرتے ہو ویسے وہ بھی کریں گے۔ لیکن کیا ہوگا جب انہیں اکیلے میں، ابھی یہاں پروگرام ہو رہا ہے لیکن باہر کسی کو کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملے گا وہاں نہیں چوکے گا، پارک میں کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملا نہیں چوکا، اپنے گھر کی خلوت میں کوئی کام کرنے والی نوکرانی آئی غلط کام کرنے کا موقع ملا نہیں چوکا، اکیلے میں شراب پینے کا موقع ملا نہیں چوکا، اکیلے میں حرام کھانے کا موقع ملا نہیں چوکا، اکیلے میں کوئی گناہ کرنے کا اور موقع ملا نہیں چوکا، ایسا وہ بدنصیب شخص ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی دن آئے گا لیکن اکیلے میں اگر اس کو گناہ کرنے کا موقع ملا اور گناہ کر ڈالا تو ساری کی ساری نیکیاں ہباء منثورا، ساری کی ساری نیکیاں اس کی اڑا دی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور اب دیکھیے کچھ چیزیں اور، دو چار باتیں اور پیش کر رہا ہوں۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو پوری امت مسلمہ کو جھیلنا ہے۔ ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں چین، جاپان، امریکہ، انگلینڈ اور انڈیا، بھارت میں ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہندو، مسلم، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، مسلمان آپس میں، یہ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، تو جو دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی اسباب ہیں، یہ ایک رزلٹ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ایک چیز کیا ہے میرے بھائی، بیماریاں پھیل جائیں گی بے شمار، میں نے ابھی حدیث پیش کر دیا۔ اور جانتے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لوگ گناہ کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے، الا منع القطر من السماء
وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دو گے، گناہ کرو گے، تو آپ کے اوپر اللہ بارش نہیں نازل فرمائے گا، اور اگر کبھی کبھار تھوڑی بہت ہو گئی تو ان چوپایوں کی وجہ سے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْبَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا، وزن کر رہا ہے، جھکا کے لے رہا ہے، دے رہا ہے، جلدی سے چھٹکا مار دیا، دے دیا، تو جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو جانتے ہیں کہاں سالی مسلط ہو جائے گی، جو چاہے ناپ تول کی کمی کم ہو یا زیادہ، بہت زیادہ ہے آج کے زمانے میں، مہنگائی ہو جائے گی، ناپ تول کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا، کہاں سالی، ناپ تول میں کمی کرو گے، گناہ کرو گے تو کیا ہوگا، مہنگائی کی مار پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ اگر آپ مارکیٹ میں جاؤ گے، پتہ کرو گے تو 100 میں سے کم 80 لوگوں کا ترازو خراب ہوگا، کم سے کم 80 لوگوں کا ترازو خراب ہی خراب ہوگا۔ 1 کلو پر 200 گرام مارتے ہیں، اور کنٹلوں پر تو 20 30 کلو مار دیتے ہیں۔ اور اگر کہیں ٹرک لے کر کے جاؤ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ٹرک میں تو ٹنوں کا ٹن مار دیتے ہیں، تو کیا خسارہ ہوگا، مہنگائی ہوگی، کہاں سالی مسلط ہوگی، وہ جور السلطان علیہم، ظالم حکمراں آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ بتلائیے جتنا بڑا ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہے، اب اس سے بڑا تو مجھے لگ رہا ہے نہ کبھی آیا تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بڑا کوئی بھی آپ کو اور بھارت کی سرزمین پر اس سے بڑا ظالم ملے گا۔ کیوں؟ جب ناپ تول بھی کبھی کرو گے تو۔ آخری بات پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا فی انفسہم عقاب اللہ یا عذاب اللہ۔ جب کسی قوم میں سود خوری اور بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ان لوگوں نے حلال کر دیا ہے، جب عام ہو جائے۔ اب ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ عام ہے یا نہیں۔ اگر سود خوری عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تب جس شکل میں چاہے عذاب نازل فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں میں نے پیش کر دی ہیں، آپ نے سن لیا، جن لوگوں نے سن لیا اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنے گھروں سے سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ تساہلی اور تکاسلی کے شکار ہیں یا نفرت کا انبار دل و دماغ میں ہے کہ وہ پروگرام کرا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، تو وہ کروا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا، تو مسجد میں ہو رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گا، تو باہر نہیں ہو رہا تو میں نہیں جاؤں گا، تو میں نہیں شامل ہوں گا۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے تقریر جو کیا تھا وہ کردار پر کیا تھا، اور کردار میں ایک باری آتی ہے محبت کی۔ اگر آدمی کے اندر محبت نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت سب کچھ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے علماء اور ائمہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تؤمنوا حتی تحابوا، پہلے ہے لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جو ہے جنت میں جا نہیں سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، تو اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ محبت کرو۔ تو اگر دل و دماغ میں ہمارے نفرت ہے، اور نفرت کی بنیاد پر ہم اور آپ پروگرام میں شرکت نہ کریں، ہم اور آپ نہ آئیں، نہ سنیں، انسنا کر دیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیا کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ جتنے لوگ آئے ہیں فائدہ لینے کے لیے یہ مومن ہیں، اللہ نے انہیں مومن قرار دیا ہے، اور جو لوگ فائدہ نہیں لینا چاہتے ہیں یا جنہیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے یہ نصیحت، وہ لوگ مومن نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تنفع المؤمنین۔ اور ایک بات بتلا دوں میں آپ کو چلتے چلتے، یہ نفرتیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کا یہاں تک فرمان ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کو ہفتے میں 2 دن کھولا جاتا ہے، کب؟ سوموار اور جمعرات۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو دنیا کے تمام مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، الا رجلا، ایک آدمی پھنس گیا، کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے درمیان نفرت ہے۔ یعنی آپ کے گاؤں میں ٹکرانے والے لوگ ہیں، ایک طرف 4 لوگ، ایک طرف 6 لوگ، بھائی بھائی میں نفرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے فرشتوں کی طرف سے آواز دی جاتی ہے
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا انظروا، صحیح مسلم کے اندر ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو جب تک نفرت کرنے والے مل نہیں جاؤ گے نا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ سنو، جمعہ میں آؤ یا نہ آؤ، یا جہاں بھی تقریر سنو یا نہ سنو، عمل کرو نہ عمل کرو، میرے بھائی جب تک نفرت محبت میں بدل نہیں جائے گی آپ کو اللہ معاف ہی کرنے والا نہیں ہے یار۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بس بہت سارے میسج، بہت سارا پیغام میں نے دے دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اتحاد قائم کرے، محبت کو عام کرے اور محبت پیدا کر دے، اور اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنی مسجد جو ہے کام چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو تعاون دینے کی توفیق دے۔ آپ کا ادارہ ہے الاقرب فالاقرب۔ جب معاذ ابن جبل کو ہمارے گاؤں میں، اسی گاؤں بھوجپور کی سرزمین پر کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم انجمن محمدیہ کو زیادہ چندہ دیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو پڑھنے والے کو زیادہ چندہ دیں گے۔ کیوں بھیا؟ معاذ ابن جبل کو جب اللہ کے رسول نے بنا کر کے بھیجا تھا گورنر یمن کا، تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ تو خذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ وہی کے امیروں سے لیا جائے گا، وہی کے غریبوں میں دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے اپنے علاقے ہی میں مال کو خرچ کرنا، وہ چاہے نفلی زکوٰۃ ہو، نفلی صدقہ خیرات ہو، چاہے واجبی زکوٰۃ ہو۔ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگ ہیں، بعد میں دور کے لوگ ہیں۔ یہ قانون ہے۔ مولوی قانون بتا رہا ہے تو کہ نہیں 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 کسی نے سکھلا دیا ہوگا۔ اگر کسی نے سکھلا بھی دیا ہوگا تو کسی غلط بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ سیکھیے، سوچیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔